میں نے تو سنا تھا کہ ہر جن برا نہیں ہوتا، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا مذہب ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم انسانوں کا۔ ہمیشہ سے یہی سنتا آیا کہ جنات شیاطین مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ ہی پاکیزہ چیزوں کے قریب بھٹک سکتے ہیں۔ مگر جو کچھ چند سالوں پہلے میرے ساتھ پیش آیا، میری جان تو گویا جسم سے جدا ہونے کو تھی۔ کاش میں یہ سب کچھ پہلے جان لیتا تو کبھی بھی اس ویران علاقے میں داخل نہ ہوتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گاڑیوں میں سفر صرف امیر کبیر لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ مجھ جیسے عام سے تاجر یا تو ٹانگے کا سہارا لیتے یا پھر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے نکل جایا کرتے تھے۔ میں عام طور پر اپنا سفر ٹانگے کے ذریعے ہی کیا کرتا تھا۔ میرا ایک دوست تھا جو اکثر سامان وغیرہ کی خریداری کرنے کے لیے شہر جاتا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتا۔ یوں مفت میں بھی وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ مگر ہاں، میں نے آج تک کسی کا حق نہیں رکھا۔ جو بھی کام کرتا بڑی محنت اور دل لگا کر کرتا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر سب سے پہلے خدا کے حضور پیش ہوتا۔ آخر کو جو رب مجھے رزق دے رہا ہے، میری بیوی بچوں کو میرے گھر سے نکلنے کے بعد ان کی حفاظت کرتا تھا۔ آج تک اس نے کبھی مجھے بھوکے پیٹ سونے نہیں دیا تھا، تو بھلا پھر میں کیسے اس کا نافرمان بندہ بن سکتا تھا؟ یہ بات اکثر سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے میں شروع ہی سے صوم و صلات کا بڑا ہی پابند تھا۔ ایک مرتبہ میں شہر جانے لگا تو میرے دوست کا تانگا راستے میں کیچڑ میں پھنس گیا۔ بہت کوشش کی، مگر اس ہڑبڑی میں بیچارہ گھوڑا ایسا گرا کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ میرے دوست کا تو بڑا نقصان ہو چکا تھا، اسی لیے وہ تو اب میرے ساتھ شہر نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ موسم بھی ایسا تھا کہ مجھے کوئی اور سواری مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو اپنے علاقے سے تھوڑا پیدل چل کر ہی سفر کر لیتا ہوں۔ میں نے اپنے سامان کی گٹھڑی اپنے کاندھے پر لا دی۔ میں مٹی کے بڑے ہی خوبصورت کھلونے بنایا کرتا تھا، اور کبھی کبھار میری بیوی موتیوں کے ہار اور مالائیں بنا کر مجھے دے دیا کرتی تھی، جو کہ میں شہر میں جا کر بیچا کرتا تھا تو اچھا منافع کما لیا کرتا تھا۔ میرا دوست وہاں سے واپس چلا گیا اور میں اکیلے ہی پیدل وہ سفر کرنے لگا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ میرے پیر جواب دینے لگے۔ اس راستے میں کہیں بھی مجھے کوئی سواری نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی میری جیب میں اتنے پیسے تھے جو میں ٹیکسی کر کے شہر تک پہنچ پاتا۔ میں مزید اگر 4-5 گھنٹے کا سفر کرتا تو ہی میں شہر پہنچ سکتا تھا۔ خیر، خدا کا نام لیا اور اس بھروسے آگے جانے لگا۔ یہ راستے میرے لیے انجان نہیں تھے، مگر میرا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا تھا جس کے شروع میں بڑی ہی ہریالی تھی، حالانکہ ہر سو پت جھڑ کا موسم تھا۔ خزاں شروع ہو چکی تھی، ہر سو زرد پتے بکھرے پڑے تھے۔ مگر جب میرا گزر اسی بستی کے سامنے سے ہوا تو اس کی شروعات میں ہی لگے درخت اور بیل بوٹے اس قدر ہرے اور پرکشش تھے کہ میں ایک پل کو وہاں رک کر دیکھنے لگا۔ وہ منظر میری آنکھوں کو بڑی ہی ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اپنے کاندھے سے سامان اتارا اور وہیں زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر خوبصورت پھولوں کو دیکھتا رہا۔ پیاس بھی لگی تھی اور پانی بھی ختم ہو چکا تھا کہ تبھی آذان کی آواز گونجی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، مگر یہاں پر تو کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شاید یہ علاقہ کچھ زیادہ ہی ویران پڑا تھا۔ میں نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور اس علاقے کے داخل ہو گیا۔ ظاہری سی بات ہے، وہاں پر مسجد تو لازم ہی ہوگی۔ وہاں پر کئی گھر تھے، سبھی مکان کچے تھے، اس قدر پرانے زمانے کے لگ رہے تھے کہ اینٹوں کے بجائے پتھروں سے ان کی تعمیر کی گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مکان، یہاں تک کہ ان کی چھت میرے کاندھوں تک آ رہی تھی۔ ایک پل کو تو لگا جیسے میں بونوں کے دیس میں داخل ہو چکا ہوں، مگر پھر ہنس کر سر جھٹک دیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے وہاں پر ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوری کی پوری بستی میں سوائے ویرانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑا آگے جانے پر ہی مجھے مسجد دکھائی دی۔ میں تو جیسے خوش ہو گیا تھا۔ اپنا سامان مسجد کے باہر دروازے کے قریب رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد کی حالت دیکھی تو ایک پل کو دل اندر ہی اندر کڑھا تھا۔ مسجد طوفان کی وجہ سے گرد پھیلی ہوئی تھی، وہیں سوکھے پتے ہر سو بکھرے پڑے تھے۔ یہاں پر تو گھروں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کئی لوگ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آخر مسجد کی صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا تھا؟
واقعی لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے رب سے توبہ کی اور سب سے پہلے جھاڑو اٹھا کر مسجد کی صفائی شروع کر دی۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی، کم و بیش 40 لوگ ہی وہاں نماز با جماعت ادا کر سکتے تھے۔ جیسے ہی وضو کرنے کے لیے میں نے پانی کے نل کی جانب گیا تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ جیسے ہی نل کھولا تو انتہائی زنگ آلود پانی نل سے نکلنے لگا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا کیونکہ وہ گدلا پانی میرے ہاتھ اور پیر گندے کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ نل بھی وہیں بند ہو گیا۔ میں نے وہاں موجود باقی کئی نل کھولے، دیکھنا چاہا مگر شاید پانی ختم ہو چکا تھا۔ یہ بات بڑی ہی تشویشناک تھی۔ وہاں پر سوائے میرے شاید کوئی بھی نہیں تھا۔ اس قدر خاموشی تو جیسے مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر نکل کر تیمم کر لیا جائے۔ یہی سوچ کر میں مسجد سے باہر نکلا، مگر کہاں خبر تھی کہ میں جس علاقے میں داخل ہو چکا ہوں وہاں پر آگے میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو ایک نظر اپنی گٹھڑی پر ڈالی۔ وہ جوں کی تو وہیں پڑی تھی۔ میں نے مسجد کے احاطے کے باہر موجود صاف مٹی کو دیکھا۔ اندھیرا بھی پھیل ہی رہا تھا کہ جب مجھے چھن چھن کرتی آواز سنائی دی۔ میں جھکتا ہوا وہیں رک گیا اور عقب میں دیکھا تو سب سے پہلے میری نظر پیروں کی جانب گئی۔ یہ آواز پائل کی تھی۔ جیسے جیسے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے میں نے نظر اٹھا کر دیکھنا شروع کیا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ چادر کو اس انداز میں اوڑھ رکھا تھا جیسے گھونگھٹ کیا جاتا ہے۔ اس نے مشکیزہ اٹھا رکھا تھا۔ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں تو جیسے ہڑبڑا سا گیا تھا۔ دماغ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ بات کیا کرنی ہے۔ یاد رہا تو بس وہ مشکیزہ اور اس پر موجود ہاتھ کو دودھ جیسے سفید تھے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ موجود تھا۔ کہنے لگی، جناب کیا آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا سوال سن کر میں نے فوراً ہڑبڑا کر سر جھٹکا اور کہنے لگا، جی، مگر جس قدر یہ علاقہ ویران اور سنسان پڑا ہے، یہاں کی مسجد بھی ویسی ہی ویران ہے۔ یہاں تو پانی کا بھی نام و نشان نہیں۔ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے تھا۔ یہ سن کر اس لڑکی کی ہلکی سی مسکراتی آواز مجھے سنائی دی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، جناب آئیے میں آپ کو پانی دیتی ہوں، آپ وضو کر لیجئے۔ اس کا لہجہ اس قدر میٹھا تھا کہ ایک پل کو میں اس کے سحر میں جکڑنے لگا، مگر اگلے ہی پل فوراً اپنا ذہن جھٹکا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے دل میں کوئی غلط وسوسہ آیا تھا، مگر ہاں اس قدر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں اس کو بنانے والے کی قدرت پر ضرور رشک کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اس سے مشکیزے کا منہ کھولا۔ جیسے ہی پانی میرے ہاتھ پر ڈالا تو اس پانی میں مجھے اس لڑکی کا عکس دکھائی دینے لگا۔ میں تو سب سے پہلے اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھانے والا تھا، مگر جیسے ہی اس عکس میں اس لڑکی کا چہرہ نظر آیا میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ گھونگھٹ کے نیچے سے چھلکتا ہوا وہ چہرہ اس قدر بدصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگلے ہی پل پانی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ پانی کا زمین پر گرنا تھا کہ زمین سے یوں بخارات اٹھنے لگے جیسے زمین صدیوں سے بنجر ہو اور یہاں پر پانی کا قطرہ بھی نہ گرا ہو۔ میں فوراً ہڑبڑا کر پیچھے کو ہٹا۔ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ مجھے اپنے اطراف سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ جب تک میں وہ اس لڑکی کی جانب دیکھا وہ تو منظر سے ہی غائب ہو چکی تھی۔ وہاں پر سوائے میرے اب کوئی بھی موجود نہیں رہا تھا۔ میں نے چاروں اور گھوم کر نظر دوڑائی مگر مجھے کہیں نہیں ملی۔ اس علاقے میں ضرور کچھ گڑبڑ تھی۔ یہ سوچ کر میں نے فوراً اپنی متعلقہ جگہ سے سامان اٹھایا تاکہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل کر جا سکوں، مگر جیسے ہی میں اپنے سامان کو اٹھانے کے لیے بڑھا تو وہ اس قدر وزنی ہو چکا تھا کہ مجھ سے 1 انچ بھی نہ ہلا گیا۔ میں اپنی پوری قوت استعمال کر رہا تھا مگر اس گٹھڑی میں تو جیسے بڑے بڑے پتھر بھر چکے تھے۔ پسینے سے میرا وجود چرابور ہو چکا تھا۔ وہی اندھیرا بھی پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ میں بوکھلا کر اپنی گٹھڑی کو دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ مجھ سے نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل میں نے سوچا کہ آدھا سامان یہیں پر گرا جاتا ہوں۔ جان ہے تو جہان ہے، میں سارا سامان یہاں چھوڑ کر جاتا تو میرا اچھا خاصا نقصان ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس گٹھڑی کو کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ناقابل یقین ہو گیا۔ وہاں پر میرے مٹی کے بنائے ہوئے برتن اور کھلونے نہیں بلکہ کھوپڑیاں موجود تھیں۔ وہ کھوپڑیاں جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر کئی قدم دور جا گرا۔
اور زمین پر رینگتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ میں بغیر پیچھے پلٹ کر دیکھے اس راستے کی جانب بھاگ رہا تھا جہاں سے میں اس بستی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ ہی آگے جانے پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کئی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے اپنے پیچھے کئی بھاری سموں کی گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے ایک ساتھ کئی گھوڑے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے میری ہی جانب آ رہے ہوں۔ میرے پیروں میں تو جوتے بھی موجود نہیں رہے تھے، کنکر پتھر میرے پیروں میں چپ رہے تھے۔ میرے پیروں کی جلد پھٹ رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں بھاگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے صرف اور صرف اپنی جان بچانی تھی۔ میں بھاگ کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، مگر وہ راستہ اس قدر لمبا ہو چکا تھا کہ ابھی تک اس بستی سے نکلنے کا راستہ مجھ سے کئی فٹ دور تھا۔ میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اگر جنات کی موجودگی کا احساس ہو جائے اور پیچھے پلٹ کر دیکھیں، وہ تو مجھ پر قابض ہو جائیں گے، پھر مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ ہو نہ ہو یہ یقیناً جنات کی ہی بستی تھی جہاں پر میں غلطی سے داخل ہو گیا تھا۔ میں وہاں پر کھڑا ہانپنے لگا، میری ٹانگیں جواب دے چکی تھیں، مزید قدم اٹھانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی، ایک ایک جوڑ درد کر رہا تھا، مگر تبھی بھاری قدموں کی آواز مجھے اپنے پیچھے بڑے ہی قریب سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے سامنے دیکھا تو صرف چند قدم کی دوری پر وہ راستہ تھا جہاں سے میں اس علاقے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے ہمت کی اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ میں بھاگتا ہوا جیسے جیسے اس راستے کے قریب جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ راستہ مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے بھاگ کر جیسے اس سرسبز راستے سے باہر آیا تو ایسے لگا جیسے کسی مقناطیسی طاقت سے میرا وجود چھوٹ گیا ہے۔ وہ ساری آوازیں اور آندیاں جو میری سماعتوں میں چل رہی تھیں، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سب کچھ بند ہو چکا تھا۔ میں نے واپس پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ اب تو اندھیرا بھی کافی پھیل چکا تھا، روشنی کے نام پر تو میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک سمت کو بھاگنا شروع کیا، مگر میرے پھیپھڑے تو جیسے جواب دے چکے تھے، اور نہ ہی میری ٹانگوں میں جان بچی تھی، نہ ہی میرے پھیپھڑوں میں اتنی طاقت تھی کہ میں سانس ٹھیک سے لے سکوں۔ مجھے اپنا حلق زخمی محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہانپتے ہوئے وہیں اس کچے راستے کے درمیان گر گیا اور ٹھہر ٹھہر کر سانس لینے لگا۔ پیاس سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، مگر میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس قدر نقاہت محسوس ہونے لگی کہ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آئی تو پورے وجود میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا پورا جسم تکلیف کی زد میں ہو۔ دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے دماغ بیدار ہوا تو میں بھی اپنے حواس میں واپس آنے لگا۔ میں نے اگلے ہی پل آنکھیں کھول دیں، جو کچھ بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے میرے ساتھ ہوا وہ سب کچھ ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میں اسی راستے پر ہی کہیں گرا پڑا ہوں گا، مگر یہ تو جگہ ہی کوئی اور تھی۔ میں ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، جبکہ میرا وجود اس قدر سن تھا کہ جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ کمرے میں ایک جانب آگ جل رہی تھی، جس کی روشنی میں مجھے یہ کمرہ تھوڑا بہت واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ میں اپنا سر ہلا سکوں اور دائیں بائیں دیکھ سکوں۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ نہ جانے میری بیوی بچے کس حال میں ہوں گے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ مجھے اپنی نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ تبھی جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ میرا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو بھی ہو وہ انسان نہیں ہوگا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے وجود پر نظر ڈالی تھی۔ میں اس کے چہرے کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ وہ بہت ہی خوفناک ہوگا، مگر جیسے ہی میری نظر
خود بخود اس کے چہرے کی جانب اٹھ گئی تو مجھے دھچکا سا لگا۔ وہ تو ہو بہو میرے جیسا ہی ایک جن تھا، مگر وہ اس قدر بری حالت میں تھا کہ میں فوراً اپنی آنکھیں بند کرنے لگا، مگر میری بے بسی کی یہ انتہا تھی کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ بے بسی سی تھی اور میں روتا دیکھ کر اس جن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس کے دانت سیاہ تھے اور منہ سے سیال مادہ گر کر گردن تک جا رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ہمیں کب سے تم جیسے انسان کی تلاش تھی جو کہ اپنے خدا کی دل و جان سے عبادت کرتا ہو، نماز کا پابند ہو۔ کئی 100 سال گزر چکے ہیں ہم تم جیسے شخص کا انتظار کر رہے تھے، اور دیکھو آج تم ہمارے ہاتھ لگ ہی گئے۔ اس کی آواز بہت ہی بھاری تھی۔ وہ بولتا تو یوں لگتا جیسے اس کی آواز 10 جگہوں پر گونج رہی ہو اور پھر مجھے سنائی دے رہی ہو۔ میں نے بڑی ہی ہمت جمع کر کے اس سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، میں جان چکا ہوں کہ تم لوگ انسان نہیں جنات ہو، مگر مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ آج تک میں نے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں تو بڑے ہی نیک اور نمازی انسان ہوں، پھر تم لوگ مجھے کیوں یہاں پر پکڑ کر لے آئے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھایا اور اس کے ناخن بڑے عجیب تھے، گویا گوشت میں پیوست ہوں اور میل سے اٹے ہوئے۔ اس نے وہ ناخن میرے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ تم اب اتنا پوچھ رہے ہو تو بتا ہی دیتے ہیں۔ میں اس بستی کا سردار ہوں اور پچھلے 800 سال سے میں یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، مگر دھیرے دھیرے یہاں پانی کی بڑی قلت ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے سردار حاکم کو کوئی بھیٹ نہیں چڑھائی۔ اگر ہم اس کو بھیٹ چڑھاتے تو وہ ہمیں مالا مال کر دیتا، ہمیں کبھی بھی پانی کی قلت نہ ہوتی۔ اس کی بات سن کر مجھے اچانک اچنبھا سا ہوا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ شیطان کی پرستش کرنے والی قوم ہے اور اسی کو اپنا سردار اور حاکم مانتی ہے، مگر ان کے علاقے میں اگر پانی کی قلت تھی تو یہ دوسرے علاقوں سے بھی تو پانی لا سکتے تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا جب اس نے اپنی انگارہ اگلتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ہمارا پانی تو آدم زادوں کے پانی جیسا نہیں ہوتا، وہ پانی تو ہمیں جلانے کی طاقت تک رکھتا ہے۔ ہم وہ پانی نہیں پیتے بلکہ ہمارا اپنا پانی ہے جو ہمیں تقویت بخش دیتا ہے، اور جب ہم اپنے سردار حاکم کو خوش نہیں کریں گے وہ کبھی بھی ہماری یہ قلت ختم نہیں کرے گا۔ میں اس کی ساری بات بڑے ہی غور سے سن چکا تھا، پھر ہمت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو اس میں تم لوگوں نے مجھے کیوں پکڑ لیا ہے؟ میں نے تمہاری کسی بھیڑ میں دخل اندازی نہیں کی۔ یہ سن کر اس کا کہکہا فلک شگاف گونجا، وہ ایک دھوئیں کا مرغولا بن کر ہوا میں اڑنے لگا اور بولا، بھلے ہی تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، مگر ہمارا حاکم سردار تبھی خوش ہوتا ہے جب ہم اسے ایک ایسے انسان کی بھیٹ چڑھائیں جو بڑا ہی نمازی اور دیندار ہوگا۔ ایک ایسا انسان، نیک شخص، جب ہم اس دنیا سے ختم کر کے اس کا خون اپنی بستی کے زمین پر گرائیں گے تو ہماری زمین ایک مرتبہ پھر ہری بھری ہو جائے گی۔ یہ بنجر زمین خود بخود ہی پانی کے راستے ہموار کر دے گی اور ساری قلت ختم ہو جائے گی۔ ان کے الفاظ گویا میرے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتر رہے تھے۔ میں تو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں یوں ہی بے بس تھا۔ بھوک اور پیاس سے میری طبیعت بڑی ہی خراب ہو چکی تھی۔ اپنے ارد گرد عجیب آوازوں کا آنا اور سب سے بڑھ کر یہ احساس ہونا کہ میں جنات کے علاقے میں ہوں جہاں پر کسی آدم ذات کا نام و نشان تک نہیں، ہر سو بس جن ہی جن ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد نہ جانے کیسے مجھے عبرت کا نشان بناتے ہوئے یہ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ سوچ کر تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میں مرنے سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا مگر میرا خدا موجود تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے اور میں روتے ہوئے اپنے رب سے مدد طلب کرنے لگا۔ بے شک اس مشکل وقت میں سوائے اس کے اور کوئی مجھے اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ہی شیطان اور اس کی اولاد ہم سے حسد کرتی ہے، جلتی ہے اور اسی تک و دو میں لگی رہتی ہے کہ کس طرح انسانوں کو بہکا کر انہیں برا بنایا جائے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کبھی بھی کسی شیطان کے ہاتھوں خود کو بلی کا بکرا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں وہیں پر بندھا دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا
یہی کہتا رہا کہ میں حرام کی موت نہیں مرنا چاہتا، میری مدد کیجیے، مجھے اس مصیبت سے نکالیے۔ نہ جانے میں وہاں کتنے دن رہا، مگر بس اتنا پتہ تھا کہ اس بستر پر لیٹ لیٹ کر مجھے اب اپنے وجود سے چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ بھوک سے تو جیسے میرا پیٹ پھٹنے کو تھا۔ ایسا کرب تھا جو شاید ہی کسی نے برداشت کیا ہو۔ جب چاند کی 14ویں رات آئی اور رات ہوتے ہی باہر ہر سو چاند کی چاندنی بکھری، تو وہی سردار اپنے ساتھ تو بڑی عجیب و غریب سی مخلوقات کو لیے اندر آ گیا۔ وہ دھواں نما تھے، نہ ہی ان کے پیر تھے اور نہ ہی ان کا سر، مگر وہ ہوا میں ایک وجود کی طرح اڑ رہے تھے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور میری ساری رسیاں کھل گئیں۔ وہ مجھے اس گھر سے باہر لے آئے تھے۔ ہر سو کئی عورتیں، بچے اور جنات موجود تھے، جن کی شکلیں اس قدر ہولناک تھیں کہ میں دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ میں بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ بے شک میرا رب سب سے بڑا ہے، وہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ مجھے اذیتیں دینے لگے، کہنے لگے کہ ایسا کہنا بند کر دو، ہم تمہارا خون اس مسجد میں بہائیں گے جس مسجد کو دیکھ کر تم ہمارے علاقے میں آئے تھے۔ وہ لوگ مجھے اسی راستے کی جانب لے جانے لگے جس راستے سے میں اس بستی میں داخل ہوا تھا، وہ بھی میرے سامنے ہی تھا۔ یہ وقت غالباً مغرب کا تھا، شاید مجھے یہاں پر 2-3 دن گزر چکے تھے۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تو صرف چند قدم اور میں اس بستی سے باہر نکل کر جا سکتا تھا، مگر کیسے؟ مجھے اتنی ہمت کہاں سے آتی؟ میں کیسے یہاں سے نکل سکتا تھا؟ ایک مرتبہ پہلے بھی تو بھاگا تھا، یہ لوگ پھر پکڑ کر لے آئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کیا۔ بے شک میرا رب میری شہرک سے بھی زیادہ قریب تھا، بس مجھے ہمت کی ضرورت تھی۔ بس میرا ایک قدم اور اس بستی سے باہر ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے رب کے پاکیزہ نام یا قہارو کا بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس اسم کا ورد کرنا تھا کہ جن جنات نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا ایک جھٹکا کھا کر مجھ سے دور ہوئے۔ ایک کھلبلی سی مچ چکی تھی، سب خود کو نوچنے لگے تھے، وہ زمین پر گر کر مچلنے لگے، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ رہے تھے، مگر میں بلند آواز میں اپنے رب کے اسم گرامی کا ورد کرتا، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرے پیچھے کئی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی میری بیوی کے رونے کی آواز آتی تو کبھی میرے بچوں کی۔ وہ لوگ مجھے ورغلا رہے تھے، واپس بلانے کی کوشش میں لگے تھے، مگر میں نے اپنے رب کے نام کا ورد کرنا بند نہ کیا اور بھاگتا وہ اس بستی سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آئی تھی۔ میں کئی روز سے بھوکا پیاسا تھا، مگر پھر بھی دوڑے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے آبادی نظر آنے لگی۔ کہیں وہیں جا کر میں نے سانس لیا تھا، کئی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہانپتے ہوئے پانی مانگا، ایک شخص نے مجھے پانی کا گلاس لا کر دیا، مگر ہڑبڑاہٹ میں وہ پانی میرے منہ سے زیادہ میرے وجود پر گر رہا تھا۔ میں نے پورا جگ ہی منہ کو لگا لیا، پانی پیا اور اس لٹی پٹی حالت میں گھر پہنچا۔ بیوی الگ پریشان تھی، بچے الگ راہ دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ 1 ہفتہ ہو چکا، آپ کی کوئی خبر نہیں تھی، ہم تو بڑے ہی پریشان تھے، شکر ہے کہ آپ گھر واپس آ گئے۔ میری حالت دیکھ کر تو بیوی پریشان تھی، مجھ سے سوال کرنے لگی، مگر جیسی میری حالت تھی اس نے تو سمجھا تھا کہ کوئی ڈاکو چور مجھے اغوا کر لے گئے تھے۔ جیسے جیسے میری طبیعت سنبھلی تو بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتایا۔ پہلے تو وہ یقین ہی نہ کر پائی، مگر جیسی میری حالت تھی اسے ماننا ہی پڑا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنے کاروبار میں بہت ترقی کی، مگر دوبارہ کبھی اس راستے سے میرا گزر نہیں ہوا۔ آج بھی وہ واقعہ یاد آئے تو میرا وجود لرز جاتا ہے۔ بھلے ہی لوگوں کے لیے ایک فرضی کہانی ہوگی، مگر وہ جنات کی بستی اور شیطان کو بھیٹ چڑھایا جانا، یہ الفاظ آج بھی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑا دیتے ہیں۔ مگر ایک بات جو اکثر مجھے حیران کر دیتی ہے کہ میں کم و بیش 2 دن تک جنات کے علاقے میں رہا تھا۔ البتہ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں 7 دن بعد گھر لوٹا۔